المسجد صرف حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں کہ مسجد میں ہر کوئی سو سکتا ہے۔ کتاب الام میں حضرت نے اس کی صراحت کی ہے، ان کے یہاں بلا کسی عذر کے مسجد میں سونے کی اجازت ہے، چاہے رات میں سوئے چاہے دن میں سوئے، اور یہ مسئلہ خود حضرت نے کتاب الام میں لکھا ہے۔ بقیہ تمام فقہا یہ کہتے ہیں کہ بغیر عذر کے مسجد میں سونا مکروہ ہے۔ کوئی عذر ہو جائز ہے، لیکن بغیر عذر کے مسجد میں سونا مکروہ ہے۔ دلیل مسند دارمی میں روایت ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں سوئے ہوئے، حضور وہاں سے گزرے تو حضور نے پیر لگا کر کے اٹھایا۔ جب وہ اٹھے تو حضور نے فرمایا الا اراک نائما فی المسجد، الا اراک نائما فی المسجد، کیا نہیں دیکھتا ہوں میں تم کو مسجد میں سویا ہوا؟ اس جملے میں ڈانٹ ہے اس جملے میں۔ تو انہوں نے جواب کیا کہ یا رسول اللہ غلبت عینایا، میں سونے کے ارادے کے بغیر اچانک نیند آ گئی اور سو گیا۔ تو حضور کچھ نہیں بولے، آگے چلے گئے۔ یہ مسند دارمی میں روایت، حضرت ابو ذر غفاری مسجد میں سوئے ہوئے تھے، حضور نے پیر لگا کر اٹھایا اور فرمایا الا اراک نائما فی المسجد، مسجد میں کیوں سوئے ہو؟ اردو میں کہیں گے مسجد میں کیوں سوئے ہو؟ الا اراک نائما فی المسجد۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ غلبت عینایا، میری آنکھیں دونوں مجھ پر غالب آ گئی، یعنی بے اختیار نیند آئی، ارادے سے میں نہیں سویا۔ تو حضور آگے چلے گئے۔ معلوم ہے کہ کوئی عذر ہو تو کوئی حرج نہیں، بغیر کے عذر کے مسجد میں سونا مکروہ ہے، حضور نے ڈانٹا ہے۔ باب میں روایت ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ہم نوجوان ہجرت کے بعد فوراً مسجد نبوی میں ہم سویا کرتے تھے، ہم سب جوان تھے، مسجد نبوی میں سویا کرتے تھے۔ اس حدیث سے حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے استدلال کیا ہے کہ دیکھو یہ نوجوان لڑکے مسجد میں سوتے ہیں سب۔ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ عذر کی وجہ سے سوتے تھے، جب نئے ہجرت کر کے لوگ آئے تھے تو لوگوں نے اپنے جھونپڑے بنائے تھے، ان گھروں میں نوجوان لڑکوں کے بچوں کے سونے کے لیے جگہ نہیں تھی، ماں باپ تھے، اس لیے یہ نوجوان لڑکے سب مسجد میں سوتے تھے۔ بعد میں جو گنجائش ہوتی گئی اور لوگوں نے اپنے گھروں میں گنجائش کر لی، پھر یہ لڑکے اپنے گھروں میں سونے لگے۔ یہ مجبوری، اس کی نظیر کسی گاؤں میں مدرسے کی ضرورت ہے، مکتب کے بغیر تو مسلمان کی بنیادی تعلیم ہی نہیں ہو سکے گی، اور گاؤں والوں کے پاس کوئی گنجائش نہیں بیچاروں کے پاس، تو ایسی صورت میں مسجد ہی میں مکتب شروع کیا جائے، اور کہ مدرسے میں بچے رکھنے ہوں تو بچے رکھے جائیں گے اور مسجد ہی میں سوئیں گے، لیکن کب تک؟ جب تک کوئی گنجائش نہ ہو جائے وہاں تک، مجبوری ہے وہاں تک۔ پہلی فرصت میں دوسرا انتظام کر کے مکتب کو بھی باہر نکالیں گے اور بچے سوئیں گے بھی باہر۔ بچوں کا باہر سونا تو آپ کی سمجھ میں آ گیا، مکتب باہر کیوں نکالیں گے؟ مکتب اس لیے باہر نکالیں گے کہ چھوٹے چھوٹے بچے پاکی ناپاکی کا خیال نہیں رکھ سکتے، ان کے پیر گندے ہیں، ناپاک ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ناپاک ہیں، اور وہ اسی حال میں مسجد میں آ گئے، چٹائیاں ساری ناپاک کر دی، اب نمازیوں کی نماز خطرے میں۔ پھر بچے مسجد کا احترام بھی ہمیشہ ملحوظ نہیں رکھتے، شور شغابہ کرتے ہیں۔ بڑے ہوں پاکی ناپاکی کا خیال رکھ کر مسجد میں آئیں گے، بیٹھیں گے، اطمینان سے مسجد کا احترام ملحوظ رکھ کر پڑھیں گے، تو بڑوں کا مدرسہ مسجد میں رکھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن چھوٹے ناسمجھ بچے ان کا مدرسہ مسجد میں نہیں رکھا جائے گا، اور مجبوری میں رکھنا ہے تو رکھو، ان کی چٹائیاں وغیرہ الگ رکھو، اور جب تک ضرورت ہے وہاں تک رکھو، پھر ان کا مدرسہ جو ہے کوئی الگ مکان کر کے اس کو باہر کرو۔ اور سونے کی بورڈنگ مجبوری کے درجے میں مسجد میں بچے سو سکتے ہیں، پہلی فرصت میں ان کے سونے کا باہر الگ انتظام کرنا چاہیے۔
غرض حضرت ابن عمر وغیرہ جو نوجوان مسجد نبوی میں سوتے تھے، یہ ایک مجبوری تھی جس کی وجہ سے سوتے تھے، ورنہ اصل حکم وہ ہے جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آیا کہ وہ مسجد میں سوئے ہوئے تھے تو ان کو ڈانٹا گیا۔ اسی طریقے پر کوئی مسافر ہے اور ایک مسافر ایک گاؤں میں پہنچا اور وہاں کوئی سونے کی جگہ نہیں ہے، یا معتکف مسجد میں سو سکتا ہے، مسافر کی کوئی جگہ نہ ہو تو مسجد میں سو سکتا ہے۔ اگر مسافر کے لیے کوئی ہوٹل ہے جہاں چارپائی ملتی ہے تو مسجد میں نہیں سوئے گا، جاؤ ہوٹل میں چارپائی لے کر سو۔ سرائی ہے، مسافر خانہ ہے، جاؤ مسافر خانے میں سو۔ لیکن اگر کوئی مجبوری ہے تو پھر مسافر بھی سو سکتا ہے، کیونکہ مسجد میں سونے کی حالت میں ہمیشہ مسجد کے آداب ملحوظ نہیں رکھے جا سکتے۔ آدمی سوتے ہوئے ننگا بھی ہو جاتا ہے، لنگی بھی اوپر ہو جاتی ہے، احتلام بھی ہو جاتا ہے، بہت سی صورتیں پیش آتی ہیں، تو سونے کی حالت میں مسجد کا احترام ملحوظ نہیں رکھا جا سکتا۔ اس لیے تمام فقہا کی رائے ہے کہ مسجد میں بغیر عذر کے سونا مکروہ ہے، صرف حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ بلا کراہیت سونے کی اجازت دیتے ہیں۔ باب ما جاء في النوم في المسجد وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال كنا ننام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ونحن شباب قال ابو عیسیٰ حدیث ابن عمر حدیث حسن صحیح وقد رخص قوم من اہل العلم في النوم في المسجد۔ یہ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے اس کو اختیار کیا ہے۔ قال ابن عباس لا يتخذه مبیتا ولا مقیلا، ایک لا رہ گیا ہے، مبیتا ولا مقیلا، اس کو جمہور نے اختیار کیا ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مسجد میں رات میں بھی نہیں سونا چاہیے، دوپہر کو قیلولہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ قیلولہ کے لیے تھوڑی دیر سویا جاتا ہے، رات میں پوری رات سویا جاتا ہے، تو مبیت مانے رات گزارنے کی جگہ اور مقیل مانے قیلولہ کرنے کی جگہ۔ نہ بنائے مسجد کو رات گزارنے کی جگہ اور نہ بنائے مسجد کو قیلولہ کرنے کی جگہ۔ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جو ارشاد ہے اس کو جمہور نے اختیار کیا ہے، مگر میں نے بتایا کہ دارمی میں مسند سنن دارمی میں مرفوع حدیث موجود ہے، ابن عباس کے قول کو دلیل بنانے کی ضرورت نہیں۔ قال ابن عباس لا يتخذه مبيتا ولا مقيلا وذهب قوم من اهل العلم الى قول ابن عباس باب ما جاء في كراهية البيع والشراء وإنشاد الضالة والشرع في المسجد۔ بہت سارے مسئلے اکٹھا کیے ہیں، حدیث دیکھو۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده۔ اس سند پر پہلی مرتبہ بحث کر رہے ہیں، پھر آگے ایک مرتبہ جلد اول ہی میں ایک مرتبہ اور یہ بحث کریں گے، اس لیے یہیں سمجھ لو۔ سندوں میں جب بھی یہ جملہ آتا ہے فلان عن ابیہ عن جدہ، تو ابیہ کی ضمیر اور جدہ کی ضمیر ایک ہی آدمی کی طرف لوٹتی ہے، فلان کی طرف، یعنی فلاں اپنے ابا سے اور اس کا ابا فلاں کے دادا سے، یعنی اپنے ابا سے۔ ہر جگہ یہی مطلب ہوتا ہے، جہاں آئے گا فلان عن ابیہ عن جدہ تو ابیہ کی ضمیر بھی فلان کی طرف لوٹے گی، جدہ کی ضمیر بھی فلان کی طرف لوٹے گی، یعنی فلاں نے اپنے باپ سے، اس نے اپنے باپ سے، وہی اس کا اپنا باپ ہے، یہ فلاں کا دادا ہے۔ لیکن اس ضابطے سے یہ سند مستثنیٰ ہے، یہاں انتشار ضمائر ہے، ابیہ کی ضمیر عمرو کی طرف لوٹ رہی ہے اور جدہ کی ضمیر شعیب کی طرف لوٹ رہی ہے۔ عمرو بن شعیب عن ابیہ، یعنی عمرو روایت کرتے ہیں اپنے ابا شعیب سے، عن جدہ یعنی شعیب روایت کرتے ہیں اپنے دادا سے، شعیب عمرو نہیں، شعیب روایت کرتے ہیں اپنے دادا سے۔ شعیب کے والد کا نام محمد ہے، عمرو شعیب محمد ہے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص ہیں، مشہور صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص،
ان کے لڑکے ہیں محمد، محمد کے لڑکے شعیب، شعیب کے لڑکے عمرو، تو عمرو روایت کرتے ہیں شعیب سے اور شعیب روایت کرتے ہیں اپنے دادا سے، عمرو کے دادا سے نہیں، عمرو کے دادا تو ہے محمد، محمد سے روایت نہیں کرتے۔ یہ جو محمد نام محمد ہیں یہ کوئی حدیث کے راوی نہیں ہے۔ یہ سند کس درجے کی ہے اس پر حضرت بحث کریں گے۔ ابھی تو جو آپ کو یاد رکھنا ہے وہ صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ جو عام ضابطہ ہے فلان عن ابی عن جدی، جس میں دونوں ضمیریں پہلے نام کی طرف فلان کی طرف لوٹتی ہیں، اس ضابطے سے یہ سند مستثنا ہے۔ یہاں پہلی ضمیر عمرو کی طرف، دوسری ضمیر شعیب کی طرف، اور عمرو شعیب سے روایت کرتے ہیں اور شعیب اپنے دادا حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص سے روایت کرتے ہیں۔ عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد میں بیت بازی سے منع کیا۔ لفظوں کو سمجھو، بیت بازی تناشد باب تفاعل، اور باب تفاعل کا خاصہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ایک عمل میں دو آدمی شریک ہو کر کوئی عمل کرے تو انشدہ کے معنی زور سے شعر پڑھنا، نشدہ کے بھی یہی معنی ہے، نشدہ کے معنی ہے زور سے شعر پڑھنا، انشدہ کے بھی یہی معنی ہے۔ اب نشدہ کو جب باب تفاعل میں لے گئے تناشد، تو اب زور سے شعر پڑھنے میں دو آدمی شریک ہوں گے، اسی کو اردو میں کہتے ہیں بیت بازی۔ کمرے میں طالب علم بیٹھ جاتے ہیں، ہماری طالب علم کے زمانے میں بیت بازی بہت ہوتی تھی، اب طالب علموں کا ذوق دوسرا بدل گیا، اب اشعار یاد کرنا اور اشعار کا مقابلہ کرنا یہ طالب علموں میں کم ہو گئے۔ پہلے ہمارے طالب علم کے زمانے میں طلباء میں یہ ذوق بہت تھا، اور اساتذہ کا کلام طلباء یاد کرتے تھے اور آپس میں بیت بازی ہوتی۔ بیت بازی کے مختلف طریقے۔ بہرحال بیت بازی میں ہوتا کیا ہے، ایک نے ایک شعر سنایا تو دوسرے داد دیں گے، واہ واہ، مرحبا، مر بے حیا، تو اب وہ جواب میں دوسرا شعر سنائے گا تو وہ چاہے بیکار ہو لیکن جتنی داد انہوں نے دی تھی اب اتنی داد ادھر سے دینی پڑے گی، تو ایک شور و ہنگامہ ہے۔ اور پھر اس شور و ہنگامہ میں جو اشعار بیت بازی میں سنائے جائیں گے وہ سب اچھے اشعار نہیں سنائے جاتے، گندا بھی شعر آ گیا تو سنائے جائے، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ جو آخری حرف ہے اس حرف سے شروع ہونے والا شعر تو گندا بھی ہو سکتا ہے، تو مسجد میں بیت بازی کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ شور ہوتا ہے، شور شرابہ ہوتا ہے، گندے اشعار بھی بیت بازی میں آتے ہیں۔ مسجد میں جاؤ بیت بازی کرنے ہو جاؤ، مسجد سے باہر کہیں کسی گھر میں بیٹھ کر کرو۔ ایک صورت یہ ہے کہ پند و موعظت اور نصیحت کا کوئی شعر ایک شخص حاضرین کو سنائے، یہ تناشد نہیں، یہ تو انشدہ ہے۔ یا ایک آدمی تقریر کر رہا ہے، وہ تقریر میں کوئی نصیحت کا شعر پڑھے، یہ تناشد نہیں، یہ جائز ہے۔ خود مسجد نبوی میں حضرت حسان ممبر نبوی پر کھڑے ہو کر کے وہ اشعار صحابہ کو، نمازیوں کو سناتے تھے جو انہوں نے اسلام کی تعریف میں، صحابہ کی تعریف میں، حضور کی تعریف میں، مشرکین کی برائی میں جو اشعار کہے تھے وہ سناتے تھے، اور خود حضور موجود ہوتے تھے اور حضور دعا دیتے تھے۔ یہ انشاد الشعر ہے، اس کی ممانعت نہیں ہے، اور یہ تناشد الاشعار جو ہے یہ ممنوع ہے۔ یہ تناشد کے معنی بیت بازی ہے۔ مسجد میں بیچنے اور خریدنے سے منع کیا گیا۔ کیوں؟ مسجد کوئی مارکیٹ تھوڑی، کوئی شاپنگ سینٹر ہے تو وہاں کاروبار ہوں گے۔ اگر مسجد میں سارے کاروبار ہونے لگیں گے تو مسجد رہے گی، منڈی ہو جائے گی، یہ کاروبار نہیں۔ البتہ فقہا نے اتنی اجازت دی ہے کہ اگر کوئی معتکف مسجد میں سامان لائے بغیر کسی چیز کے بیچنے یا خریدنے کی گفتگو کرے تو معتکف کو اتنی اجازت دی ہے، دوسرے کو اجازت نہیں۔ جو معتکف نہیں ہے، اگر تمہیں بیچنے خریدنے کی گفتگو کرنی، مسجد سے باہر نکلو اور باہر جا کے بات کرو، کیونکہ سبھی باتیں شروع کر دیں گے بیچنے خریدنے کی تو مسجد شاپنگ سینٹر ہو جائے گا۔ اب معتکف کی مجبوری ہے، وہ باہر نہیں جا سکتا، اس کے گھر ایک بھینس ہے، وہ بکنے کے لیے ہے،
گاہک آیا، گھر والوں نے کہا کہ بھینس بیچنی تو ہے مگر میاں صاحب معاملہ کریں گے وہ مسجد میں اعتکاف میں. تو خریدار مسجد میں آ گیا اور اس نے ان سے بات کی کہ بھینس بیچنی ہے. ان کا ہاں بیچنی ہے. کتنے میں بیچنی ہے؟ بہرحال معتکف نے سودا کیا، بھینس گھر بندی. تو اتنے کی معتکف کو اجازت دی. غرض مسجد میں بیچنے خریدنے سے منع کیا گیا. وجہ کیا؟ وجہ کہ مسجد مسجد ہے، کوئی بازار مارکیٹ تھوڑی ہے. اگر سارے مسجد میں بیچنے خریدنے لگیں گے تو مسجد مارکیٹ ہو جائے گی. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن نماز سے پہلے مسجد میں حلقے بنانے سے منع کیا. عربوں میں جب بیٹھتے ہیں تو حلقہ لگا کر بیٹھتے ہیں. یہ عربوں کا خاص مزاج ہے. جیسے ہمارے یہاں جب بیٹھتے ہیں تو مجمع لگاتے ہیں. مجمع لگانا یہ ہمارا مزاج ہے. عرب مجمع نہیں لگاتے، کیونکہ مجمع لگائیں گے تو ایک کی پیٹھ کا دوسرے کے منہ کی طرف ہوگی، اس کی پیٹھ تیسرے کے منہ کی طرف ہوگی. عرب اسے پسند نہیں کرتے. وہ حلقہ لگائیں گے. میرے مجلس ہے اور جتنے آدمی ہیں گول حلقہ لگا کر بیٹھیں گے. نیا آئے گا تو یہ سب تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹیں گے تو نئے آدمی بیٹھ جائے. ایسے ہٹتے چلے جائیں گے، حلقہ وسیع کرتے جائیں گے. تفصحوا فی المجالس کا یہی مطلب ہے کہ ذرا پیچھے ہٹو تاکہ حلقے میں گنجائش ہو جائے، نیا آدمی آ کر بیٹھ جائے. ہمارے یہاں جو طریقہ ہے کہ 10 آدمی ہیں تو بھی مجمع لگائیں گے. یہ مجمع لگانے کا، اس میں ایک آگے بیٹھا ہے، اس کی پیٹھ دوسرے کے منہ کی طرف ہو رہی ہے. عرب اسے پسند نہیں کرتے. لیکن حکم دونوں کا ایک ہے، حلقہ لگانا اور مجمع لگانا. دونوں کا حکم یہ ہے کہ جمعہ کے دن جمعہ سے پہلے مسجد میں حلقے نہ لگائے جائیں، مجمع نہ لگائے جائیں. یہ مجمع مختلف طرح کے لیے ہو سکتے ہیں. مسجد میں وعظ کے مجمع بھی ہو سکتے ہیں، مسجد میں سبق کے مجمع بھی ہو سکتے ہیں، مسجد میں ذکر کے مجمع بھی ہو سکتے ہیں، مسجد میں باتیں کرنے کے مجمع بھی ہو سکتے ہیں. ناجائز ہے باتیں کرنا، لیکن کر سکتے ہیں لوگ بیٹھ کر. غرض کوئی مجمع جمعہ کے دن نماز سے پہلے مسجد میں نہ لگے. کیوں؟ تاکہ لوگ جو آئیں وہ اپنی عبادتوں میں مشغول ہوں گے. ان کو اگر یہ مجمع لگ رہے ہوں گے، ادھر وعظ ہو رہا ہے، ادھر سبق ہو رہا ہے، ادھر باتیں ہو رہی ہیں، تو جو آنے والے ہیں ان کو نماز میں عبادت میں خلل پڑے گا. لہذا نماز سے پہلے کتنا پہلے لوگ آنا شروع ہوں نماز کے لیے، بس اب حلقے ختم. اور جب تک کوئی نہیں آیا یا کوئی اکا دکا آ گیا، وہاں تک سبق کے وعظ کے مجمع ہو سکتے ہیں. لیکن جب لوگ زیادہ آنے لگے اور نمازی آنے لگے تو اب یہ حلقے میں ختم، تاکہ عبادت کرنے والوں کو، نفلیں پڑھنے والوں کو، ذکر کرنے والوں کو کوئی خلل نہ پڑے. بعض مسجدوں میں نماز سے پہلے تبلیغ والے یا تبلیغ والوں کے علاوہ کوئی مولانا صاحب وعظ شروع کرتے ہیں. اب وہ 15-20 آدمیوں کو لے کر بیٹھ کر لاؤڈ اسپیکر سے وعظ کر رہے ہیں. اب ساری مسجد میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، سب کی نمازیں خراب ہوتی ہیں. یہ صحیح نہیں. حدیث شریف میں اس سے منع کیا ہے. اس کا نظام بنا لیا جائے کوئی حرج نہیں. لندن میں یہ نظام ہے کہ خطبے سے پہلے وعظ ہوگا ہر مسجد میں، اور جو بھی آئے گا وہ وعظ شروع ہونے کے بعد کوئی نیت نہیں باندھے گا. وعظ شروع ہونے سے پہلے جن کو نفلیں پڑھنی پڑھو، لیکن جب وعظ شروع ہو گیا جو بھی آئے گا بیٹھ جائے گا، جو بھی آئے گا بیٹھ جائے گا. اور وہ وعظ ہوتا رہے گا 12:40 پر وعظ ختم ہونا ہے. وہاں منٹوں سیکنڈوں کا پابندی کی جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ بک رہا ہے نہیں. وہاں اگر 12:40 پر وعظ بند ہونا ہے تو 41واں سیکنڈ نہیں ہوگا. مقررہ ٹائم پر وعظ بند. اب جمعہ کی اذان ہوگی. ابھی جمعہ کی اذان نہیں ہوئی، اب جمعہ کی اذان ہوگی. جمعہ کی اذان ختم ہونے کے بعد اب لوگ اٹھیں گے، 5-7 منٹ دیے جائیں گے اور سب لوگ سنتیں پڑھیں گے. 5-7 منٹ میں ساری مسجد سنتیں پڑھ لیتی ہے. اب امام صاحب منبر پر آ جائیں گے. تو ایسا کوئی نظام بنا لیا جائے تو کوئی حرج نہیں. لیکن جیسا ہمارے ہندوستان میں چرواہے بغیر کی بھیڑیں ہیں، ہمارے یہاں چرواہے بغیر کی بھیڑیں ہیں، کوئی نظام نہیں. اور وہ لوگ ڈسپلن والے ہیں جو ہر چیز کا باقاعدہ نظام ہے. اگر میٹنگ اتنے بج کر اتنے منٹ پر شروع ہونی ہے تو ہر آدمی اس منٹ پر آ جائے گا، 1 سیکنڈ پیچھے نہیں رہے گا. اور جلدی بھی نہیں آئے گا. یہ نہیں کہ 15 منٹ پہلے آ کر بیٹھ گئے، نہیں، ٹھیک وقت پر آئیں گے.
وہاں ہم ایک سلوٹر ہاؤس دیکھنے گئے جہاں جانور ذبح ہوتے ہیں، کیسے جانور ذبح ہوتے ہیں، مسائل اس کے لوگ پوچھتے ہیں، تو ہم ایک پتہ دیکھنے گئے تو انہوں نے ہمیں صبح 7 بجے کا وقت دیا ہے، پہلے اپوائنٹمنٹ لینا پڑا، انہوں نے وقت دیا کہ 7 بجے آپ آئیے، ہم 6:45 بجے پہنچے، لمبا سفر کر کے 6:45 بجے پہنچے، کہا وہاں تو بند ہے، کچھ بھی نہیں۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہاں تو ہے بند ہے تو کچھ بھی، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو وقت پر کھلے گا۔ ہم تو گاڑی میں، سردی بہت تھی، گاڑی میں بیٹھے رہے، 7 بجنے میں 5 منٹ باقی رہے اور ایک سن دے کر گاڑی آئی اور اس نے آ کر تالا کھولا اور وہ اندر گیا، دوسری گاڑی آئی، تیسری گاڑی، 7 بجے سارا عملہ آ گیا، 5 منٹ میں سارا عملہ آ گیا اور 7:05 پر انہوں نے ہمارے لیے ڈریس بھیجا کہ یہ کپڑے پہن کر اندر آ جاؤ، اندر جانے کے لیے بھی جو ان کے کپڑے ہیں وہ کپڑے پہن کر اندر جانا ہے۔ چنانچہ ہم نے ان کے وہ کپڑے پہنے اور کپڑے پہن کر 7:05 پر ہم اندر داخل ہوئے تو سینکڑوں جانور کٹ چکے تھے، سینکڑوں جانور کٹ چکے تھے۔ تو یہ ان کا ایک نظام ہے زندگی کا، اور ہر بات میں قانون کی ایسی پابندی کہ منٹوں سیکنڈوں کے پابندی کے ساتھ جو قانون ہے ہر آدمی اس کی پابندی کرے۔ تو ایسا کوئی نظام ہو تو واعظ کہنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن ہمارے یہاں جو صورتحال ہے اس صورتحال میں ہماری مسجد جس میں جمعہ پڑھتا ہوں وہاں ایک مولانا صاحب نے واعظ شروع کیا، تو میں نے ان کو کہا کہ تم پہلے اعلان کر کے لوگوں کو ضابطہ بتلا دو کہ بھئی ہم اتنا واعظ کہیں گے، 10 منٹ پہلے بند کریں گے، پھر لوگ سنتیں پڑھیں گے، کوئی نہیں مانتا۔ وہ 15-20 آدمیوں کو لے کر بیٹھے ہیں اور جو آتا ہے وہ سنت پڑھتا ہے، جو آتا ہے وہ سنت پڑھتا ہے، جو آتا ہے وہ سنت پڑھتا ہے۔ لہذا ایسی صورت میں نماز سے پہلے واعظ نہیں کہیں۔ اب واعظ کہنا نماز کے بعد کہو، سنتوں کے بعد کہو، اس میں لوگ کہتے ہیں کہ لوگ چلے جاتے ہیں، تو لوگ چلے جاتے ہیں تو پہلے بھی کون آتا ہے؟ اگر نماز کے بعد لوگ چلے جاتے ہیں تو پہلے بھی کوئی نہیں آتا، 15-20 آدمیوں کو لے کر وہ واعظ کہتا ہے، 15-20 تو نماز کے بعد بھی ٹھہریں گے، اس لیے یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ حدیث شریف ہے نماز سے پہلے جب مسجد میں نمازی آنے لگے اب کوئی حلقے نہیں لگیں گے، نہ سبق کے حلقے، نہ ذکر کے حلقے، نہ واعظ کے حلقے، سب حلقے بند، اب مسجد نماز کے لیے خالی، اب لوگ آ کر کے اپنے کاموں میں لگے۔ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه نهى عن تناشد الاشعار في المسجد وعن البيع والشراء فيه وان يتحلق الناس فيه يوم الجمعة قبل الصلاة وفي الباب عن بريدة وجابر وانس قال ابو عيسى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حديث حسن۔ سب سے پہلے تو پورا نسب نامہ بتاتے ہیں، وعمرو بن شعیب هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص۔ یہ سند کس درجے کی ہے اس میں اختلاف ہے، بعض لوگوں کے نزدیک یہ سند بیکار ہے اور بعض لوگوں کے نزدیک یہ سند ٹھیک ہے، بہرحال اختلاف ہو گیا، اس لیے شیخین نے صحیحین میں اس سند کی کوئی حدیث نہیں لی۔ شیخین کا یہ قاعدہ ہے کہ جس حدیث کی سند میں اختلاف ہو جائے وہ اس سند کو صحیح میں نہیں لیتے، لہذا اس میں اختلاف ہو گیا تو انہوں نے اس سند سے کوئی حدیث لی ہی نہیں۔ بہرحال دو رائے ہیں، ایک رائے یہ ہے کہ یہ سند بیکار ہے، ایک رائے یہ ہے کہ یہ سند ٹھیک ہے۔ راجح رائے یہ ہے کہ یہ سند ٹھیک ہے۔ امام ترمذی علیہ الرحمہ نے اس سند کی حدیث کو حدیث حسن کہا، ضعیف نہیں، اور اس اختلاف کا مدار اس پر ہے کہ اس سند سے آنے والی تمام حدیثیں شعیب نے اپنے دادا حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سے نہیں سنی، ان کے دادا کی کاپی تھی جو انہوں نے حضور کے زمانے میں اس کاپی میں حدیثیں لکھ رکھی تھی اور اس کا نام رکھا تھا صحیفہ صادقہ۔ یہ دادا کی یہ کاپی اس پوتے کو ملی تھی شعیب کو، وہ شعیب اس کاپی میں سے حدیثیں بیان کرتے، لہذا یہ سب حدیثیں پوتے کی دادا سے سنی ہوئی نہیں۔ یہ اعتراض ہے ان لوگوں کا جو یہ کہتے ہیں کہ سند بیکار ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ سند ٹھیک ہے، وہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ ساری حدیثیں پوتے کی دادا سے سنی ہوئی،
مگر اس زمانے کا طریقہ یہ تھا کہ طالب علم اپنی کاپیاں تیار کرتا تھا. استاد حدیث بیان کرے گا، طالب علم لکھ کر اپنی کاپیاں تیار کرے گا. مگر اس پوتے نے اپنی کاپی تیار نہیں کی. کیوں؟ دادا بوڑھے ہو گئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں میری زندگی کئی دن کی ہے، تو انہوں نے اپنی کاپی پوتے کو دے دی. اور پوتے نے وہ ساری حدیثیں دادا سے سنی. اب چونکہ دادا نے اپنی کاپی پوتے کو دے دی تو پوتے نے نہیں کی، اپنی کاپی تیار نہیں کی. وہ اپنی پوری زندگی دادا ہی کی کاپی میں سے حدیث بیان کرتا رہا. تو دادا کی کاپی میں سے حدیث بیان کرنے سے یہ فیصلہ کرنا کہ پوتے نے دادا سے یہ حدیثیں نہیں سنی، یہ فیصلہ صحیح نہیں. یہ ساری حدیثیں دادا سے سنی ہوئی ہے اور اپنی کاپی اس لیے تیار نہیں کی ہے کہ دادا نے اپنی کاپی پوتے کو دے دی. لہٰذا یہ سب حدیثیں موصول ہیں، منقطع نہیں ہیں، اور یہی بات راجح ہے. قال محمد بن اسماعیل رأیت احمد و اسحاق و ذکر غیرہما. امام بخاری نے امام احمد اور اسحاق کے علاوہ کے بھی نام لیے. مثلا امام بخاری کے استاد حمیدی، آگے حمیدی کا نام لیں گے. امام احمد، امام اسحاق، حمیدی، یہ تینوں بزرگ بڑے بڑے فقہا بھی ہیں، محدثین بھی ہیں. وہ اس سند سے جو حدیثیں مروی ہیں ان سے استدلال کرتے. رأیت احمد و اسحاق و ذکر غیرہما یحتجون بحدیث عمرو بن شعیب. قال محمد، یہ امام بخاری، قال محمد وقد سمع شعیب بن محمد من عبد الله بن عمرو. قال ابو عیسیٰ ومن تکلم فی حدیث عمرو بن شعیب انما ضعفه لأنه يحدث عن صحیفة جده كأنهم رأوا أنه لم يسمع هذه الحديث من جده. یہ ان کے ذہنوں میں خیال پیدا ہوا. قال علی بن عبد اللہ، یہ علی بن المدینی، وذکر عن یحیی بن سعید، یعنی آگے جو قول آ رہا ہے یحیی بن سعید قطان کا ہے. یہ قول امام علی بن مدینی نے امام بخاری کو سنایا، اور امام بخاری نے امام ترمذی کو سنایا. امام ترمذی کی ملاقات علی بن المدینی سے نہیں. قال علی بن عبد اللہ وذکر عن یحیی بن سعید انه قال حدیث عمرو بن شعیب عندنا واہن، دو زیر سے لکھو یا آخر میں یا لکھو، واہی. دونوں کے معنی ہے بودی، بودی معنی ضعیف. وقد کرہ قوم من اہل العلم البیع والشراء فی المسجد وبه یقول احمد و اسحاق. وقد روی، اس میں کوئی اختلاف نہیں. وقد روی عن بعض اہل العلم من التابعین رخصۃ فی البیع والشراء فی المسجد. یہ جو رخصت مروی ہے یہ معتقد وغیرہ کے لیے مروی ہے، ہر کسی کے لیے نہیں. وقد روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غیر حدیث، فی غیر حدیث کے معنی متعدد احادیث میں. فی غیر حدیث رخصۃ فی انشاد الشعر فی المسجد. اس کو میں نے پہلے بتلا دیا کہ انشاد اور ہے، تناشد اور ہے. تناشد ناجائز ہے، انشاد جائز ہے. باب ما جاء فی المسجد الذی اسس علی التقوی. قرآن کریم کی آیت ہے، سورہ توبہ میں ہے، اور مسجد قباء کے تعلق سے نازل ہوئی. مسجد قباء میں ایک مسجد زرار بنائی گئی. اس مسجد زرار بنانے والوں نے حضور سے درخواست کی تھی کہ حضور تشریف لا کر کے ہماری مسجد میں آپ نماز پڑھیں تاکہ ہم اس کے بعد اس میں باقاعدہ نماز شروع کر دیں. آج کی اصطلاح میں آپ یہ کہیں کہ آپ مسجد کا افتتاح کریں، اور مسجد کا افتتاح کرنا یہ ہے کہ نہ حضور آ کر سب سے پہلے نماز پڑھیں گے یا پڑھائیں گے. حضور نے وعدہ کیا کہ کل صبح میں 8 بجے آؤں گا. اس سے پہلے ہی وحی آئی اور وہ آیتیں نازل ہوئی. کیا ہے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، یہاں سے آیتیں نازل ہوئی. اور حضور کو یہ کہا گیا کہ یہ مسجد جو ہے یہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا سینٹر ہے، مسجد نہیں. ان آیتوں میں یہ بتایا گیا کہ یہ مسجد کا جو نام دیا گیا ہے یہ در حقیقت مسجد نہیں ہے، یہ تو اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے انہوں نے ایک مرکز اور سینٹر بنایا ہے. لہذا آپ اس میں جا کر ہرگز نماز نہ پڑھیں.
بلکہ قباء میں جو پہلے سے مسجد ہے اس مسجد میں جا کر نماز پڑھے. کیوں؟ وہ مسجد تقویٰ اور پرہیزگاری پر بنائی گئی، یعنی وہ مسجد ہے، یہ مسجد ہی نہیں. چنانچہ حضور نے 8 بجے سے پہلے چند صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ اور وہ جو نئی مسجد بنائی ہے اس میں آگ لگا دو. چنانچہ وہ گئے، انہوں نے جلا دیا. اب وعدے کے مطابق حضور تشریف لے گئے قباء میں، اور وہ جو قباء کی مسجد ہے سیدھے اس میں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر 2 رکعت نماز پڑھی حضور. تو یہ قرآن کریم میں آیات ہیں، اس کو ذہن میں رکھ کر اب پڑھو کہ لمسجد اسس علی التقویٰ کا مصداق کون سی مسجد ہے؟ اس میں 2 صحابہ کے درمیان میں اختلاف ہوا. ایک صحابی ہیں بنو خدرہ کے. بنو خدرہ یہ انصار کا ایک قبیلہ ہے جس قبیلے کے حضرت ابو سعید خدری. اور دوسرا آدمی ہے بنو اوف کا. بنو اوف یہ وہ قبیلہ ہے جو قباء میں بستا ہے.